مولانا کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. بس میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں وہ پنڈال میں آ جائیں، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوں اگر کوئی حرج نہ ہو تو وہ لوگ سامنے کی کرسیوں پر آ جائیں. میں بصد احترام مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامعین کو خطاب فرمائیں. آپ کا موضوع ہے تقلید کی شرعی حیثیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. صدر جلسے میں موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، ملت کی آبرو، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کوئی شخص اگر حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں اس بات کو پھر سے دہرا رہا ہوں، کوئی شخص اگر حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو کہ مجھے حق قبول نہیں کرنا ہے، تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اس فساد ذہن کی مختلف وجوہات میں سے ایک اساسی اور بنیادی وجہ غلو عقیدت ہے. کسی شخصیت سے عقیدت ہو گئی، اس عقیدت کی بنا پر اس کی کہی ہوئی ہر بات کو وہ تسلیم کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی میری طرح اس کی ہر بات کو تسلیم کریں. یہی حال حنفیوں کا ہے. ایک بات اچھی طرح بتا دوں کہ یہ مذہب حنفی بہت ہی گمراہ فرقوں کا معجون مرکب ہے. قادیانی کہتا ہے میں بھی حنفی ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا میں حنفی ہوں، قبر پرست بریلوی کہتا ہے میں حنفی ہوں. خواجہ اجمیری کی
درگاہ پر جا کر وہاں چادر چڑھانے والا کہتا ہے میں حنفی ہوں؟ گلبرگہ جا کر گیسو دراز کی قبر پر سر پٹکنے والا اس کی قبر سے استمداد کرنے والا بھی کہتا ہے میں حنفی ہوں؟ حاجی ملنگ کی درگاہ پر بیٹھے ہوئے چرسی یہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی. اور جتنے بھی قوال اور بھانڈ اور میراثی ہیں یہ سارے کے سارے بھانڈ قوال میراثی بھکمنگے یہ سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. یہ چرسی، یہ بھانڈ، یہ قوال، یہ میراثی، یہ قبر پرست، یہ گلے میں موٹی موٹی تعویذیں لٹکانے والے یا امام ضامن باندھنے والے یا اجمیر کا دھاگا ہاتھ میں باندھنے والے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کیا یہ سب کے سب حق پر ہیں اور سچ مچ حنفی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ حنفیت بہت سارے گمراہ فرقوں کا معجون مرکب. جس طرح عیسائی لوگ آج تک ڈنڈے کے زور سے تین ایک اور ایک تین منواتے آ رہے ہیں جس پر نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی، اسی طرح یہ لوگ بھی آج تک ڈنڈے کے زور سے یہ منوانے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک چار ہے اور چار ایک ہے، جبکہ اس پر بھی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل موجود ہے. ایک معمولی طالب علم ہندسے کا علم الحساب کا جانتا ہے کہ ایک ایک ہے، تین تین ہے، تین ایک نہیں ہو سکتا، ایک تین نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائی ڈنڈے کے زور پہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق چار ہے اور چار ایک ہے. جیسے تسلیف اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی ایسے ہی یہ تربیت میری سمجھ میں نہیں آئی، اور دونوں کے اوپر کوئی عقلی اور نقلی دلیل موجود نہیں ہے، صرف ڈنڈے کے زور سے اور گالیوں کے زور سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ماڈرن دور میں گالیاں، آگے سائن آف انٹروگیشن، جدید دور میں گالیاں کسے کہتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. جس کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی وہی گالیاں بکتا ہے. اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میرے ہونٹوں پہ دعا تیری زباں پر گالی، میرے ہونٹوں پہ دعا تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا. میرے ہونٹوں پہ دعا تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا. یہ مولوی جو کچھ گالیاں دے کر کے گیا ہے اس کے اندر یہی ساری چیزیں تھی. اور عربی کا مشہور مقولہ ہے کلو انائی یترشح بما فی، ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، اس برتن سے وہی چیز ٹپکتی. اسے اصرار ہے کہ تقلید کو تسلیم کرو. دلیل مانگی جاتی ہے تو نہ تو قرآنی دلیل موجود ہے، نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل نقلی ہے، صرف گالی اور ڈنڈے کے زور سے منوانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس صداقت اگر ہے تو لاؤ کوئی دلیل عقلی، کوئی دلیل نقلی، تقلید کی صحت پر، اس کے ثبوت پر. اور ایک بات یہیں اور بتاتا چلوں کہ حنفی آج کا
ثابت کروں؟ جی ہاں، یہی ثابت کرنے بیٹھے ہیں آج ہم. نہ تو یہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ تو یہ رسول کی بات مانتا ہے، نہ تو صحابہ کی بات مانتا ہے، نہ تو یہ اماموں کی بات مانتا ہے، اور نہ خود یہ اپنے امام جس کی تقلید کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. علامہ شنقیطی، محمد امین شنقیطی، ان کی تفسیر کی کتاب ہے اضواء البیان، بہت بڑا عالم ہے محمد امین شنقیطی. یہ آیت لکھتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسی آیت سے تمام محققین نے تقلید کا رد کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید نام ہے بے دلیل کسی امتی کی بات کو مان لینا. قرآن کہتا ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات مت مانو، اور مقلد کہتا ہے کہ بغیر علم کے بغیر دلیل کے بات مان لو. قرآن کیا کہتا ہے؟ بغیر علم کے بغیر دلیل کے کوئی بات مت مانو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی بغیر علم کوئی بات تسلیم مت کرو. اور مقلد بولتا ہے کہ بغیر علم بات مانو، اس لیے کہ تقلید نام ہے بغیر علم بغیر دلیل کسی بات کو مان لینا. قرآن نے کہا کہ بغیر علم کسی بات کو مت مانو. مقلد کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی یہ بات نہیں چلے گی، میری بات چلے گی. بغیر علم امتی کی بات کو مانو. تو اس نے اللہ کی بات کہاں مانی؟ اور اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اے میرے محبوب بندو، جنہوں نے میری توحید اپنے دل میں بسا لی ہے اور میرے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لی ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ وہ کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے. اے میرے وہ محبوب بندو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سن لو. جب بھی کوئی رسول بھیجا گیا ہے تو وہاں یہ مقلدین موجود تھے اور ان کا یہی جواب رہا ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے وہی آیت پڑھی ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. ہم نے جتنے رسول ان کی امتوں کی طرف بھیجے تو امت کے خوشحال لوگوں نے ہر رسول سے یہی کہا کہ ہم ایک مذہب کو مان رہے ہیں. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک مذہب کے اوپر دیکھا ہے، ہم یہ مذہب نہیں چھوڑیں گے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، ہم ان کے مذہب ہی پر چلیں گے. ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کی بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کے راستے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اے میرے محبوب بندو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جواب تو اس سے پہلے جتنی بھی گمراہ امتیں تھیں ان سب نے یہ جواب تمہیں دیا ہے. اور ان سے جب بھی کہا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا بولتے تھے؟ ہمیں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے قرآن یا حدیث کی شکل میں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. تو یہ جواب کوئی نیا جواب نہیں ہے. اکابر کی باتوں پر جمے رہنا، اس پر اصرار کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں. گمراہ امتیں اپنے نبیوں کو یہی جواب سے پہلے دے چکی، جو قرآن حکیم کا کہنا ہے.
تو مقلد اللہ کی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ بغیر علم کوئی بات تسلیم مت کرو. مقلد کہتا ہے کہ امتی کی بات کو، انسان کی بات کو بغیر علم مانو، بغیر دلیل مانو. اللہ کی بات کو اس نے تسلیم نہیں کیا. رسول کی بات. اب آئیے مجموع الزوائد حیثمی، علامہ حیثمی کی ایک کتاب ہے مجموع الزوائد، اس کے صفحہ نمبر 75 کے اوپر ایک حدیث نقل ہے حضرت معاذ بن جبل سے. روایت اس طرح ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تقلدوا العالم دینکم، رواه الطبرانی فی الاوسط. یہ روایت امام طبرانی حدیث کی کتاب اوسط کے اندر ملایا ہے، اور مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی نے صفحہ نمبر 75 کے اوپر اس حدیث کو مرفوعاً ذکر فرمایا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں عالم کی تقلید مت کرو. تو مقلد نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور یہاں مقلد نے نبی کی بات نہیں مانی. نبی نے یہ کہہ دیا کہ دین کے معاملے میں عالم کی تقلید مت کرنا، لا تقلدوا العالم دینکم. لیکن نبی کی بات نہ مانتے ہوئے مقلد اصرار کرتا ہے کہ تقلید کرو. صحابہ کرام کی بھی بات نہیں مانتا. دلیل قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، گالیاں نہیں ہے، صرف دلائل ہے. اس لیے کہ اہل حدیث صرف دلائل دینا جانتا ہے، اور دلائل کی روشنی میں ہر بات کہتا ہے، اور اس روشنی میں آپ کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک حدیث پڑھ کر تو بتا، جس کی زبان پر گالیاں ہوں اس کی زبان پر کبھی پیارے نبی کی پیاری حدیث آ سکتی ہے. ارے جسے نبی سے نسبت ہوگی وہی نبی کی بات پیش کرے گا. ارے جسے نبی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، جس سے نبی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، جسے نبی سے کوئی عقیدت و محبت ہی نہیں ہے، وہ ساری محبت ساری عقیدت صرف کیے ہوئے ہے امتی کے اوپر، وہ حدیث کیا بیان کرے گا؟ وہ گالیاں نہیں بیان کرے گا تو اور کیا بیان کرے گا؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. فتح المجید کے اندر یہ عبارت موجود ہے. حضرت ابن عباس کا قول منقول ہے. کون ہے ابن عباس؟ فقیہ الامت ہے. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے قرآن کا فقیہ بنا دے، اسے دین کا فقیہ بنا دے، دین کی فقہ عطا فرمائی. فقیہ الامت ہے، حبر الامت ہے، حبر الامت، امت کا سب سے بڑا عالم. کہتے ہیں قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں ارے قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں. یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، حجارہ میں پتھر، اسٹونز. قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں. میں کہتا ہوں کہ رسول ایسا کہتا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر ایسا کہتے ہیں. ارے میرے رسول کے قول کے مقابلے میں عمر اور ابو بکر کے قول کی کیا حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ رسول ایسا کہتا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر ایسا کہتے ہیں. ارے کسی امتی کی بات سے نبی کی بات کا معارضہ کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث پیش کروں. حدیث ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، پوری حدیث انہی لفظوں میں. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي حين استنبئت؟ فقال يا ابا ذر اتاني ملكان وانا ببعض بطحاء مكة فبقى احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه هو قال نعم فقال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجع
وَوَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَعَهَا رواہ الدارمی۔ دارمی شریف میں باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روایت ایک صفحے کے اوپر اسی طرح پھیلی ہوئی ہے، تحلیل کرو ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے جی، پوری روایت میں نے پیش کر دی ہے۔ ترجمہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بنا دیے گئے؟ تم بھی تھا جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی بنا دیے گئے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں مکہ کی ایک وادی میں تھا، بطحا میں، اچانک دو فرشتے آئے، اتانی ملکان، دو فرشتے آئے، تو ایک تو زمین پر آ گیا، فوقع ادما الارض، زمین کے اوپر آ گیا، اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا۔ تو ایک پوچھتا ہے کہ ہوا کیا یہ یہی ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ صاحب وہی ہے؟ نام دوسرا بول رہا ہاں یہ وہی ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے اچھا ان کو ایک آدمی سے وزن کرو، ترازو لو، ایک پلڑے میں اس آدمی کو رکھو اور ایک پلڑے میں اس کے ایک امتی کو رکھو۔ جب مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میرے امتی کو رکھا گیا تو جس پلڑے میں میں تھا وہ پلڑا وزنی ہو گیا، بھاری ہو گیا، وہ وزن تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر اس نے کہا ایک پلڑے میں 10 آدمیوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کو رکھو، پھر میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پلڑے میں 100 آدمیوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کو رکھو، پھر بھی میں بھاری ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں 1000 آدمیوں کو رکھو، زیرو پہ الف 1000 ہزار، ایک پلڑے میں 1000 آدمیوں کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کو رکھو۔ جب وزن کیا گیا فرجا تو میرا پلڑا پھر بھاری ہو گیا۔ تو کہہ رہا ہے اب رہنے دو، میں کہتا ہوں لو وزنتہ بامتی، اگر ایک پلڑے میں دنیا کے تمام انسانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں محمد کو رکھ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وزن تمام امتیوں سے بڑا ہوا ہے۔ اب سوچو کہ ایک طرف نبی کی بات ہے، ایک طرف اماموں کی کتابیں ہیں، ایک طرف پیروں کی کتابیں ہیں، ایک طرف مرشدوں کی کتابیں ہیں، ایک طرف باباؤں کی کتابیں ہیں، ایک طرف ان کے اقوال ہیں، ایک طرف ان کے اعتقادات ہیں، ایک طرف ان کے اعمال ہیں، اور ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ایک پلڑے میں رکھ دو، بولو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ وہی نا جس پلڑے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات کا وزن دنیا کے تمام اماموں کی بات سے زیادہ وزنی ہے، اور نبی کی بات جب آ جائے تو دنیا کے تمام انسانوں کی باتیں بے وزن ہے۔ بے وزن کو وزندار کے مقابلے میں رکھنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، اور سورج کو چراغ وہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے جس کے کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہیں ہوتی جسے بھیجا کہا جاتا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہ ہو جسے بھیجا کہا جاتا ہے۔ جی اب بتاؤ، جب پوری امت کے پیر، پوری امت کے امام، جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہے، جس میں امام شافعی بھی ہے، جس میں امام احمد بن حنبل بھی ہے، جس میں امام مالک بھی ہے، سارے پیروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، سارے اماموں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، پھر بھی سب بے وزن ہو گئے نبی کے مقابلے میں۔ اور آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امتی کو، امام کو، مرشد کو، پیر کو، بابا کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے چلو مناظرہ کرو، میں نے کہا بس تم سے مناظرہ نہیں کرنا ہے، تم سے صرف مباہلہ کرنا ہے۔ جی مناظرے کا وقت ختم ہو گیا، تم سے اب مباہلہ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مباہلہ تو کافروں سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیوقوف ہو، بیوقوف ہو، فنبت
مباہلہ کرو. یہ کافروں سے مباہلہ یہ بنیادی بات نہیں ہے کہ مباہلہ کافروں ہی سے ہوتا ہے. اوپر یہ بات کہی گئی ہے کہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، بات واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر آخری تدبیر مباہلہ ہے. تو میں نے کہا کہ تم سے مناظرہ نہیں ہوگا، تم سے مباہلہ ہوگا. کہا کہ تم نے ہمیں کافر سمجھا ہے. میں نے کہا نہیں، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کافر ہوئی سے مباہلہ ہوتا ہے؟ نہیں، علم آ جانے کے بعد جو آدمی علم کو تسلیم نہ کرے اس سے مباہلہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھو میں بھائی آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. اگر آپ سے مناظرہ کروں گا تو توہین رسول کا مرتکب ہوں گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو مناظرہ کروں گا میں، اس لیے کہ تم عیسیٰ کو لاؤ گے نا میرے نبی کے مقابلے میں، اور یا تو یہودی ہو جاؤ تو موسیٰ کو لاؤ گے نا میرے نبی کے مقابلے میں. اگر میں تیار ہو جاؤں کہ تم سے مقابلہ کروں گا تو تم ابو حنیفہ کو میرے رسول کے مقابلے میں لاؤ گے، ابو حنیفہ کو تم میرے رسول کے مقابلے میں لاؤ گے. پوری امت تو میرے نبی کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، تیرا امام کھڑی ہونے کی جرات کیسے کرے گا میرے نبی کے مقابلے میں؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پوری امت کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے گا، امتی کو. ایک نبی کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے. جی چاہتا وہ حدیث پیش کر دوں. حدیث کس طرح ہے؟ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر، یہ حدیث بھی ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، لفظ سنا رہا ہوں. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بكر ثقلتك صبرك ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال النبي صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لزلتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما ادرك نبوتي لاتبعني. رواه الدارمي. یہ روایت دارمی میں اسی طرح ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. باتیں کر لینا بہت آسان. اور عوام کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گالیاں دینے والوں کو اسٹیج پر، وہ بھی نبی کے اسٹیج پر کیسے لایا جاتا ہے؟ شرم کرو اللہ کے بندو. گالیاں دینے والے کو اسٹیج کیوں دیتے ہو تم سب سے بڑے گنہگار ہو. اس کو اسٹیج دو جو نبی کا حقیقی وارث ہو، جو نبی کی بات پیش کرے، حق بات پیش کرے. نہیں تو کل قیامت کے دن مولوی کی گردن تو دبے گی، تمہاری گردن بھی نہیں بچے گی. اتنا یاد رکھو. یہ گالیاں دینے والوں کو جو اسٹیج پر بلاتے ہو نا، تم بھی بہت بڑے مجرم ہو. ایک مجرم تو وہ ہے، دوسرے مجرم تم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور کہا یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے. نبی کا خاموش ہونا تھا کہ حضرت عمر نے تورات پڑھنی شروع کر دی. فجعل یقرأ، پڑھنا شروع کیا انہوں نے. جیسے جب وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر جو مزاج شناس رسول ہے، انہوں نے کہا کہ عمر ارے رونے والیاں تیرے اوپر روئے، کیا کر رہا ہے تو؟ ارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ چہرہ بدل رہا ہے غصے سے. فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر کی ڈر گئے، گھبرا گئے. فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حدیث بتا رہے کہ جس سے رسول ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جس سے رسول ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کہا انہوں نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر بہت گھبرا گئے، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور اتباع تو دور کی بات ہے،
ان کی اتباع تو دور کی بات ہے، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی۔ اللہ اکبر! جب نبی کا یہ حال ہے اور وہ بھی سلسلے بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، سب سے جلالی نبی موسیٰ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا۔ یعنی میرے مقابلے میں موسیٰ کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا، یعنی میرے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا، کھڑا ہوگا تو امتی بن کر کے، نبی نہیں کھڑا کیا جا سکتا، نبی۔ اور تم امتیوں کو معارضے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہو، موسیٰ اگر آ جائے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ بولو۔